ضروری ہے. ایفینٹی چارج سے اس کام کو کنسنٹریشن خود بڑھتے ہیں, اور کمیونیکیشن اس چیز کے ساتھ جڑے رہنا اس چیز کے ساتھ بڑی ضروری ہے. اور پھر آتے ہیں اس چیز کے اس گول کو جو اچیو کرتے ہیں, جو بھی چیز ہے اس کے, یعنی جب انسان کی فکر منتشر ہوتے ہیں نا تو اس صورت میں نہیں کر سکتے ہوئے. فکر کہاں کہاں ہے کیسا ہے تو پاسبل نہیں. تمام چیزوں کو کٹ اپ کر کے کسی بھی کام کریں گے کنسنٹریشن سے کرے, کنسنٹریشن خود بڑھ جاتے ہیں. ہم نے عادت کیا ہوا ہے اپنے کنسنٹریشن کو غلط طریقے سے استعمال کریں. ہم کام کر رہے ہوتا ہے, دھیان کہیں اور ہوتا ہے, ایک سوچ یہاں نہیں, کام میں نہیں ہے, ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. کبھی تو کنٹرول میں نہیں آتا ہے کچھ چیزیں, مگر ہم کوشش کریں کچھ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, تھوڑی تھوڑی جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ایسا اس پہ کنٹرول پاتا ہے. بہترین طریقہ ہے کنسنٹریشن کو بڑھانے کے لیے. لوگ کیا کیا طریقے بتاتے ہیں کہ اب اتنا دن شامہ بھی نہیں کر دے, اتنا دن فلاں بھی نہیں کر دے, اتنا دن پھر امیجن کرے, تصور کریں, وہ فلاں کر لے, وہ کر لے, سی ڈی سن لے, اور پھر پریکٹس کر دے اس چیزوں کا. مگر یہ جو طریقہ ہے, ایک تو کام آپ کے بڑھیں گے آگے بہترین طور طریقے سے. آپ توجہ سے کسی کام کو کریں, جس طرح ہم کہتے ہیں نماز کو توجہ سے پڑھے, کنسنٹریشن سے پڑھے. بالکل, تو عبادات کو کنسنٹریشن سے کریں. اللہ سے رابطہ بڑی آسانی سے ہوتا ہے, اللہ کے نور سے بڑے آسانی سے رابطہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر انسان کو چاہیے کہ توجہ سے ہر کام کرے. پھر نماز میں بھی ان کے توجہ اچھے ہو جاتے ہیں, عبادات میں بھی, ہر چیز میں. اور پھر وہ توجہ سے کسی کی بات سن بھی سکتے ہیں, اور پھر ان کی عادت بن جاتی ہے. بالکل ذمہ داری سے. اگر کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ہے اس کی عادت بن جاتے ہیں. وہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی کی بھی عادت نہیں بنتا ہے. اب بچے نے سوال کیا تو ان کا دھیان کہیں اور ہے, بچے بار بار سوال کر رہے ہیں, اس کا دھیان کہیں اور ہے. اب بچے کو سوال جائے, ورنہ وہ ٹینشن کے شکار ہو جاتا ہے, اسٹریس کے شکار ہو جاتا ہے بچے. ان کو سوال کا جواب نہیں مل رہے ہیں, ماں باپ اسے ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اسے بات نہیں کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, یا پھر جو ہے نا غلط جواب دے دیتے ہیں. یہ بہت نقصان دہ ہے, اور بہت نقصان دہ ہے. ہر بات میں کنسنٹریشن ہونا ہر کام میں, ہر چیز میں ضروری ہے کہ آپ کسی کو توجہ سے سن لیں, توجہ سے آپ بات کریں, اور ورڈ جو آپ بنا رہے اس کی پوری ذمہ داری لیں, پھر آپ نکال لیں سوچ سمجھ کر. میں تقریباً 6-7 سال سے لائیو شو 75 منٹ میں نے کیے, اکیلا بیٹھ کے کیمرے کے سامنے اکیلا بیٹھ کے. اور اس میں نے کال بھی لیتا تقریباً کوئی 18 سے 20, کبھی 25, کبھی 50 کال بھی آ جاتی. ہاں بالکل, کنٹینیوسلی ڈیلی. مگر یہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اپنے, جو ہے نا کہ کوئی غلط بات کوئی نہ سنے, کوئی خدا نہ کرے کسی کو کوئی چیز غلط نہ لگے. بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارا کنٹرول ہے ہوتا ہے. آپ کر رہی ہیں, آپ اس طرح کوئی بھی جو لائیو شوز میں جاتے ہیں, اور وہ تمام تقریباً کئی کروڑ لوگوں سے, 18 کروڑ عوام کے ساتھ ان کے کنیکشن ہے, ان سے کنیکٹ ہے. اپنے تو دیکھ رہے, باہر بھی دیکھ رہے, باہر بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ ریالٹیز بڑی ضروری ہے کہ انسان ریسپانسبل ہو کسی چیز کا, اور کنٹرول ہو, احساس یہ لیں, یہ چاہت سے چاہیں, اور کنیکٹ ہو, کنٹرول کرے اس چیز کو, ریالٹی سمجھ لے, نالج اس چیز کے بارے میں, اور پھر ایکشن لے. جس طرح کی بات ہم نے کرنی ہے تو ویسے ہی باتیں. کئی اگر اوپن ایریا میں ہم دوستوں کے ساتھ کئی ایسے کچھ جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی بات نہیں, بات کر لی ہے ہم نے, جو مرضی جو بھی بے اختیار بات ہو گئی. مگر رشتوں میں میاں بیوی کے درمیان بھی ضروری ہے, بالکل, کیونکہ جو آج کل جو یہ پرابلمز آ رہے ہیں, جو اتنا کلیش آ رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان, بڑی ضروری ہے کہ وہ احتیاط کرے, ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا صبر بھی لیں, تحمل بھی لیں, کسی کی بات کو برداشت کریں. یہ ضروری ہوتی ہے لائف میں, تو لائف صحیح گزر سکتا ہے, پرسکون گزر سکتا ہے. ان کی بات سنیں, کیونکہ میاں بیوی بھی آج کل پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں, آپ اہمیت نہیں دیتے ایک دوسرے کو, نہیں دیتے, پتہ نہیں کیا بول رہی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کی کیا کہہ رہے ہیں. وہ صحیح سمجھ گئے نا, پھر بھی کہتے مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آ رہی, تم کیا کہہ رہے ہیں, زور سے, عجیب غریب سے. دلچسپی ضروری ہے. رسپیکٹ دیں دوسروں کو, اپنی بیوی کو رسپیکٹ دے, اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ دے, اپنے بچوں کو رسپیکٹ دے, ان کی باتوں کو رسپیکٹ دے, ہر انسان کو رسپیکٹ دے. یہی میرا پیغام ہے. جب آپ رسپیکٹ دیں گے اپنی لائف کو اور اپنی چیزوں کو, اپنی تمام چیزوں کو اگر آپ رسپیکٹ دیں گے, اپنی زندگی کو رسپیکٹ دیں گے, تو آپ نے رسپیکٹ دیا اپنے آپ کو. بالکل,
یہ دیکھیں کہ آج کے شو میں آپ لوگوں کے ہی اس مائنڈ کے لیے، باڈی لینگویج کے لیے، کیونکہ یہ ہماری روزانہ کی چیزیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھی آ رہی ہیں، تو اس میں میں نے تو بہت کچھ سیکھا. لیکن جو سب سے 2 اہم باتیں سیریسلی میں بتاؤں پرسنلی جو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کی وہ یہ کہ ہم 70% اپنی باڈی لینگویج ہم یوز کر رہے ہیں، اور صرف ہم وہ بڑے لوگ تو 10% یوز کر کے گئے، ہم صرف 3 سے 4% یوز کر رہے ہیں. میں تو سن کے حیران رہ گئی ہوں، کہاں دماغ بچا کے رکھنا، اتنی عمر گزار دی ہے تو ابھی تک کچھ نہیں کر رہے، تو دماغ کو کام میں لے کر آنا. اس چیز کا اتنا ضروری ہے اسٹڈی، اس جو جلد سائنسز کی جو اسٹڈیز ہے یہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ 90% انسان کے لیے اسی پہ غور کرنی چاہیے، 90% غور کرنی چاہیے اس چیز پہ، بالکل، کیونکہ ہمیں یہ خود شناسی ہے، اور اللہ نے بھی فرض بنایا کہ آپ خود شناسی اور اللہ کے جو ہے نا اللہ کو پہچان سکیں گے، آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. جب ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں اور بہت سے اچیومنٹس کر سکتے ہیں، کامیابی کو، خوشیوں کو حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. سیریسلی یہ ٹاپک آج کا صرف ویورز کے لیے نہیں، میرے لیے بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو سیکھنا چاہیے، سب کے لیے ضروری ہے. واو، گریٹ ٹاپک، ایک گریٹ پرسن کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے ڈاکٹر صاحب. کل ہمارا ٹاپک کیا ہونے والا ہے، جلدی سے بتائیے. کل انشاءاللہ ہم کل کسی چیز پہ ہیلنگ پاور پہ بات کریں گے، پازیٹیو پاور، پازیٹیو. ٹھیک ہے، پازیٹیو تو تھینک یو سو مچ. کیونکہ پازیٹیو مائنڈ کو پازیٹیو کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہم کل کریں، پھر زندگی صحیح گزرتے ہیں، سکسیس. تو اس لیے کل جو ہے نا ہم پازیٹیو ہیلنگ انرجی پہ بات. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا نا کنٹرول رکھیں اور دلچسپی رکھیں ہر پازیٹیو کام میں، نیگیٹو کام میں نہیں، ہر پازیٹیو کام میں دلچسپی رکھیں. لائف خود بخود سنور جائے گی، خود بخود اچھی ہو جائے گی. کام اب آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم نے تو اپنا کام کر دیا، جا رہے، لیکن اب آپ کا کام شروع ہو گیا ہے. تو کیا کرنا ہے، زندگی اچھی بنانی ہے نا، تو ابھی سے شروع کر دیں. کل کا انتظار نہیں، آج ہی. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی دلچسپی کے ساتھ. لو یو، ٹیک کیئر، بائے بائے.